انہوں نے پوچھا کہ جرابوں پر مسح کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں۔ دیکھیں اتنے باریک موزے کہ اگر آپ اس پہ پانی ڈالیں تو فوراً کھال تک پہنچ جائے، ان موزوں پر مسح نہیں ہوتا ہے، بالکل نہیں ہوتا ان پہ مسح۔ اتنے گف اتنے موٹے ہونے چاہیے کہ اگر آپ پانی ڈالیں تو وہ فوراً کھال تک نہ پہنچے، ہاں تھوڑی دیر بعد پہنچ جائے ایک الگ بات ہے۔ ان پر آپ کر سکتے ہیں، اب چاہے یہ اونی موزے ہوں، چاہے چمڑے کے بنے ہوں، چاہے ریگزین کے موزے ہوں، ان پر مسح ہو سکتا ہے۔ جرابوں پر یعنی جو بالکل باریک جیسے آتے ہیں ساکس وغیرہ ہم پہنتے ہیں عام طور پر کہ پانی ڈالیں تو فوراً کھال تک پہنچ جائے، ان پر مسح نہیں ہو سکے گا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاؤں دھوئیں نہیں، خالی مسح پہن کے ان پہ موزے پہن کر ان پر مسح کر لیں، آپ کے پاؤں گویا کہ دھل گئے، وضو کمپلیٹ ہو گیا، یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے، تو یہ خلاف عقل مسئلہ ہوا۔ لیکن چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا تو ہم عقل کو ایک طرف کر دیں گے، عقل اس کی حکمت کا ادراک کر سکے نہ کرے ہم مان لیں گے، تو ہم نے مان لیا۔ اب یاد رکھیں اس طرح کے جو خلاف عقل مسئلے ہوتے ہیں یعنی جن کی حکمت کا عقل ادراک نہیں کر سکتی، جس طرح بعینی ہم تک پہنچے ہیں ہمیں اسی کے درمیان رہنا لازم ہوتا ہے۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح فرمایا تو فقہا نے غور کیا وہ موزے کیسے تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ اتنے موٹے تھے کہ پانی ڈالیں تو فوراً کھال تک نہ پہنچے، دوسری بات یہ کہ وہ ٹخنوں کو ڈھکے ہوتے تھے، تیسری بات یہ کہ پاؤں میں چمٹے ہوتے تھے، اگر اس کو پاؤں چلائیں پاؤں اٹھائیں تو یوں نہیں کہ پاؤں باہر نکل آئے۔ تو بس فقہا نے یہ تین چیزیں خاص طور پہ رکھیں کہ اتنے موٹے ہوں کہ پانی فوراً کھال تک نہ پہنچے، وہ خود اپنے مضبوطی سے چمٹے ہوئے ہوں کہ پاؤں باہر نہ نکل آئے، اور ٹخنوں سے اونچے ہونے چاہیے۔ جب یہ تین شرائط پائی جائیں گی تو مسح ہو جائے گا۔ بعض لوگ حدیث کو پڑھ تو لیتے ہیں لیکن حدیث سمجھنے کا شعور حاصل نہیں ہوتا، وہ جرابوں کے اوپر مسح کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ارے بھائی یہ خلاف عقل مسئلہ ہے، نبی کریم نے کن موضوع پر مسح کیا، آپ یہ جدید دور کے موضوع پر مسح کر رہے ہیں، اسی طرح کی چیز آپ کریں گے، وہی جس طرح نبی کریم نے تعارف پیش کیا ہے، کیونکہ یہ عقل سے تو مسئلے حل ہی نہیں ہوتے نا۔ سرکار کے زمانے کے موضوع پر آج کے سوکس کو قیاس کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ قیاسی مسئلہ ہی نہیں ہے، بالکل بعینی ویسا رکھنا ہوگا، تو لہٰذا جو ہم نے آپ کو بیان کیا وہی درست مسئلہ ہے۔ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا، وہ سورت کی تلاوت کرتے کرتے ایک دو آیات بھول گیا، تھوڑا سا اس نے ٹرائی کی کہ میں اس کو آیات یاد آ جائیں، نہیں یاد آئیں تو اس نے ان کے آگے سے تلاوت کو کنٹینیو کیا، کہ ایسا کرنا صحیح ہے؟ دیکھیں مشورہ یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہ کریں۔ یہ ضرور غور کر لیں کہ اگر تین آیات، چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت جو تین کے برابر ہو یا ایک سورت جیسے ہوتی ہے، اگر جو فرض مقدار ہے، اگر وہ یہ فرض اور واجب مقدار اگر وہ سورت کی پڑھ چکا ہے تو پھر اگر اس سے آگے وہ تذبذب کے عالم میں ہے تو فوراً رکوع کر دے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ قرات آگے کی جائے، اگر یعنی تین آیات چھوٹی پڑھ چکا ہے تو بس رکوع کر دے، لیکن اگر ایک ہی آیت کے بعد یہ تذبذب کا عالم آیا تو پھر حکم شرع یہ ہوگا کہ اس کو چھوڑ کر کسی دوسری صورت کی طرف چلا جائے، اس کو نہ کرے، اس طرح نہ کرے درمیان میں چھوڑ کر آگے بڑھ جانا۔ اس پہ نقصان کا پہلو یہ ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات یہ جو پہلی آیت پڑھی اس کا مضمون کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اگر بیچ کی آیات چھوڑ کر اگلی آیات کو ملا لیا جائے تو معانی کے اندر بہت بڑا فساد پیدا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ مومنین کا تذکرہ چل رہا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، فرض کر لیں، اور دو آیت کے بعد آپ نے اس کو ملایا تو آگے اس طرح مفہوم آ رہا تھا وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ دونوں کو ملا کر کس طرح کا غلط مفہوم سامنے آیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ درمیان سے کچھ چھوڑ کر ما قبل کو ما بعد کے ساتھ متصل کرنے میں معانی کے فساد کا اندیشہ ہے، اس لیے ایسا نہ کیا جائے۔